آپ نے 70 حج کیے. اب فرماتے ہیں دوران طواف میں نے ایک شخص کو دیکھا جو بار بار درود پاک ہی پڑھی جا رہا ہے. میں نے اس نوجوان کو کہا کہ اے نوجوان، اور بھی تو بہت ساری دعائیں ہیں، مگر یہ درود پاک کو خاص کرنے کا کیا معاملہ ہے؟ وجہ تو بتا کہ طواف کی دعائیں تو بہت ساری، اور بھی کام بہت سارے، مگر تو صرف درود پاک ہی پڑھی جا رہا ہے. انہوں نے پوچھا کہ آپ ہیں کون؟ کہا کہ مجھے سفیان ثوری کہا جاتا ہے. اب یہ بھی سنیے کہ سفیان ثوری کون تھے. 87 تابعین سے ملاقات کرنے والے حضرت امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ. صحابی وہ ہوتا ہے جس نے آقا علیہ السلام کی ایمان کی حالت میں زیارت کی، ایمان کی حالت میں انتقال ہوا، اور پھر جو صحابہ سے ملاقات کرنے والے ہوں انہیں تابعین کہا جاتا ہے. اور ان تابعین سے ملاقات کرنے والے حضرت سفیان ثوری، آپ فرماتے ہیں بہترین زمانوں کے بہترین لوگوں سے ملاقات کرنے والے حضرت امام سفیان ثوری فرماتے ہیں میں نے اس نوجوان سے پوچھا ہے نوجوان بتا تو نے کیوں درود پاک کو خاص کیا؟ وہ نوجوان کہتا ہے کہ کوئی اور ہوتا تو نہ بتاتا شاید. اگر آپ ہیں تو سنیں، میں ایک مرتبہ حج کے ارادے سے نکلا، میرا والد بھی میرے ساتھ تھا. کہتے ہیں کہ میں جنگل میں پہنچا، میرے والد کا انتقال ہو گیا. اب ذرا غور کیجئے، اپنے اپنے دلوں پر غور کیجئے. جس کا باپ ہو اور وہ جا بھی طواف کے لیے رہے ہوں، حج کے لیے جا رہے ہوں، والد اور بیٹا دونوں ساتھ ہوں، اور پھر جنگل میں پہنچے، اور پھر جن کا انتقال ہوا وہ ساتھ والد ہوں. ایک تو اکیلا پن، دوسرا والد کا انتقال، پھر موت کی خبر. یہاں مصیبت ختم نہ ہوئی. پھر جب آگے دیکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ پھر میرے والد کا چہرہ بدل گیا اور اس کی آنکھیں الٹ گئی، پیٹ پھول گیا. آپ فرماتے ہیں کہ پریشانی پر پریشانی یہ دیکھی. پھر اسی حالت میں بہت غمگین ہوا کہ ایسے لوگ بھی نہیں ہیں جو انہیں دفن میں میری مدد کریں، جو اس کو دفن کرنے میں میری مدد کریں. ایک ہی والد تھے جن کا انتقال ہو گیا. حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں وہ نوجوان کہنے لگا اس کے بعد مجھے تھوڑی سی نیند آنے لگی، میری آنکھوں بوجھل ہو گئی، آنکھیں بند ہونے لگی. اس کے بعد کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ایک حسین و جوان، ایک حسین و جمیل چہرے والے نوجوان سامنے جلوہ فرما ہو گئے. سبحان اللہ کہہ دیجئے. ایک حسین و جمیل نوجوان میرے سامنے آئے، بڑے خوبصورت، اور سر پر زلفیں سجی ہوئی ہیں. وہ نوجوان میرے والد کے قریب آتے ہیں، میرے والد کے چہرے سے کپڑا ہٹاتے ہیں، ان کے چہرے پر اپنا نورانی ہاتھ پھیرتے ہیں، ان کا چہرہ روشن ہو گیا. آپ فرماتے ہیں جیسے آنکھوں پر ہاتھ پہنچا، آنکھیں بالکل درست ہو گئی. پیٹ پر ہاتھ پہنچنے کی دیر تھی، آپ فرماتے ہیں کہ پیٹ بھی ان کا درست ہو گیا. وہ نوجوان پھر واپس جانے لگے. میں اٹھا ان کے قریب ہوا اور میں نے کہا کہ اے نوجوان، اے حسین چہرے والے جس کی اتنی زلفیں پیاری پیاری زلفیں مہک رہی ہیں، ذرا بتائیں تو صحیح آپ ہیں کون جس نے اس ویرانے کے اندر، اس وحشت میں میرے باپ کے ساتھ اتنا احسان کیا، ان پر یہ کرم کیا کہ ان کی آنکھیں درست کر دی، ان کا چہرہ درست کر دیا، ان کا پیٹ درست کر دیا. آپ ہیں کون؟ آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے امتی تو مجھے پہچانتا نہیں، میں محمد بن عبداللہ ہوں. تیرا باپ گناہگار تھا، بہت گناہگار تھا، اس نے بہت نافرمانیاں کی اللہ پاک کی، مگر جب اس پر یہ مصیبت آئی تو انہوں نے اس مصیبت کے اندر مجھے پکارا. میں جو مجھے مصیبت میں پکارتا ہے میں اس کی ایسے ہی مدد کیا کروں. اب کیا خیال ہے، درود پاک پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک، میں کوئی آپ کو قصے کہانیاں نہیں سنا رہا، ہوا میں باتیں نہیں کر رہا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علی فی یوم 50 مرۃ صافحته معه یوم القیامہ. فرمایا کہ لوگوں جو میرا غلام دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ، زیادہ نہیں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا. یہ درود پاک وہ وظیفہ ہے جو تمہاری پریشانیوں کے لیے بھی تمہارے کافی ہے، اور تمہارے لیے ہر غم بلانے کے لیے درود پاک پڑھنا تمہارے لیے بہترین وظیفہ ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیا کریں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. فرمایا کہ مسلمان کا جو معاملہ ہے بڑا ہی عجیب و غریب ہے. جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے، اللہ پاک انہیں تب بھی اجر عطا فرماتا ہے. اور جب فرمایا کہ انہیں
کوئی پریشانی مصیبت پہنچے اس پر صبر کرے تو شکر، فرمایا کہ اس پر بھی انہیں اجر ملے گا، اور اگر پھر انہیں کوئی خوشی پہنچتی ہے اس پر جب یہ شکر ادا کرتے ہیں اس پر بھی اللہ پاک انہیں اجر ادا فرماتا ہے۔ تو انسان کی زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی غم اور پریشانیاں آتی ہیں اور کبھی اسی طرح آندھیاں چلتی ہیں، مصیبتوں کی آندھیاں چلتی ہیں۔ ان آندھیوں کی زد میں کبھی انسان خود آتا ہے اور کبھی اس کا مال و جان آتا ہے اور کبھی گھر بار آتا ہے۔ الغرض انسان کا غم کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے، تو ہمیں ہر وقت ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ایک بیٹے کا انتقال ہوا، تو ان کی جو ایک بیٹا تھا وہ حضرت سیدنا ام سلیم کے بطن سے تھا۔ آپ فرماتے ہیں ان کا انتقال ہوا تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدنا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر والوں کو منع کیا، کہا کہ جب تک میں حضرت طلحہ کو میں نہ بتاؤں آپ میں سے کوئی بھی انہیں بیٹے کے انتقال کی خبر نہ دے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو طلحہ واپس آئے تو آپ کی بیوی نے بناؤ سنگھار کیا، اس کے بعد اپنے شوہر کے پاس گئی اور پھر دیگر معاملات ادا کرنے کے بعد حضرت سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ دیکھیں کہ ایک بیوی اپنے شوہر کا کس طرح ساتھ دیتی ہے۔ حضرت سیدتنا ام سلیم کہتی ہیں کہ اے ابو طلحہ، اگر کسی کے پاس کسی قوم کی امانت ہو اور جب وہ امانت واپس کرنے کا وقت آئے تو کیا اس کو امانت ادا کرنی چاہیے یا نہیں؟ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیسی بات کر رہی ہو، جب امانت کا وقت آتا ہے امانت ہی ہوا کرتی ہے، ایک نہ ایک دن واپس لوٹ جاتی ہے۔ کہا کہ یہ بھی امانت ہے، اس کو ایک نہ ایک دن واپس لوٹانا ہوگا۔ تو حضرت سیدنا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اپنے شوہر سے پھر اپنے بیٹے کے متعلق بھی یہی گمان کر لو کہ اللہ پاک کی وہ امانت ہمارے پاس تھی، جب تک اللہ پاک نے چاہا ہمارے پاس رہی، جب اللہ نے چاہا اسے واپس لے لیا۔ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ تو یہ صبر کرنا، مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کا ساتھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرتے ہیں، تو ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہ کم مصیبت جو اللہ پاک نے ہمیں دی، ہو سکتا ہے اس سے بڑی مصیبت آنے والی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تھوڑی مصیبت کے ذریعے اس کو دور کر دیا ہو۔ ہم نہیں سمجھتے یہ چیزیں، ہم نہیں سمجھتے، لیکن اللہ پاک کے ہر کام میں حکمت ہوا کرتی ہے۔ ہماری عقل چھوٹی ہے، ہماری عقل چھوٹی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کو بھی اپنا وظیفہ بنائیں اور ہر وقت جب بھی کوئی مصیبت پہنچے اس پر صبر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر اجر جزیل مرحمت فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ